بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میرا کام بیسٹ جا رہا ہے۔ یہاں یونی میں مجھے نیو ڈپارٹمنٹ تعمیر کروانے کا کام ملا ہے۔ آج آیا تھا کہ جگہ کا سارا جائزہ لے لوں، پھر اس حساب سے اسٹرکچر وغیرہ بنواؤں گا۔ میسم نے پھیل کر بیٹھے ہوئے تفصیل بتائی اور طائرانہ نظر آفس پر ڈالی۔ اپنی سناؤ، تمہارا اچھا خاصا شو روم ہے، یہاں کیوں جاب کر رہے ہو؟ میسم نے وہی سوال کیا تھا جو اکثر اس سے کیا جاتا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ شوق ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور بات بدل دی۔ کولڈ ڈرنک پی کر میسم بلڈنگ کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تو ایاد بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ گھر چکر نہیں لگا تمہارا؟ ماما پوچھ رہی تھی۔ میسم کے سوال پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کے کانوں میں کسی کے چیخنے کی آواز پہنچی۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ میسم بھی آوازوں پر غور کر رہا تھا۔ رکو میسم، مجھے لگتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ۔ ایاد کا بات کے درمیان میں ہی کچھ سوچ کر چہرہ سرخ ہوا۔ وہ تیز قدموں سے آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ میسم بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ دور بوسیدہ بلڈنگ کے پاس انہیں کچھ لڑکے کھڑے ہوئے نظر آ گئے۔ بس تھوڑا اور انتظار، تم پر اثر ہو رہا ہے۔ انجیکشن ایک بار کام دکھا لے، پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ کل پوری یونی دیکھے گی۔ ایک لڑکے کی ہنستی ہوئی بات پر ایاد کا دماغ گھوم گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی غصیلی آواز پر وہ لڑکے گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگے۔ ایاد کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سر پکڑے پھٹے ہوئے حجاب میں بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پڑھنے آتے ہو یا عیاشی کرنے؟ ایاد غصے سے غراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا تھا۔ میسم وہ سب معاملہ جان کر پیچھے ہی رک گیا۔ سر، یہ لڑکی خود… ایک لڑکے نے بھونکلا کر جھوٹی کہانی سنانے کی کوشش کی، مگر ایاد کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بات درمیان میں ہی چھوڑ دی۔ میں تمہاری بات سن چکا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم کیسے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو۔ اس یونی سے خود کو فارغ سمجھو۔ جب ڈگری ادھوری رہ جائے گی تو پھر یہ گھٹیا پن کا بخار بھی خود اتر جائے گا۔ ایاد نے سرد نظروں سے انہیں گھور کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے نظر اس لڑکی پر ڈالی جو اب نیم جان سی ایک طرف سجدے کی صورت جھکی ہوئی تھی۔ تم لوگوں سے ڈین کے آفس میں بات ہوگی، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ ایاد انہیں وارن کر کے زمین سے اسٹالر اٹھا کر مٹی جھاڑتے ہوئے اس نازک وجود کی جانب بڑھا اور جھک کر اسے سنبھالتے ہوئے اسٹالر اس کے سر پر جمانے کی کوشش کی۔ وہ لڑکے گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ سر، مجھے بچا لیں، ان گھٹیا لڑکوں نے مجھے انجیکشن… اسمان اسے پہچانتے ہی لرزتی روتی اس کے حصار میں چھپنے لگی۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور لہجے میں غنودگی نمایاں تھی۔ اسوان، آپ… ایاد اس کی آواز پر چونک گیا۔ دور کھڑے ایک لڑکے نے مختلف اینگلز سے ان کی ایک ساتھ کئی تصاویر کھینچ لی تھی، ایسی تصاویر جنہیں دیکھ کر لگے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ سر، وہ لڑکے… اسوان بے ہوش ہو رہی تھی۔ ایاد نے لب بھینچ لیے۔ جھجک کر اس کے بال سمیٹتا وہ اس کے مومی نازک چہرے سے نظریں چرا کر اسٹالر اس کے چہرے کے گرد لپیٹنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، ان لڑکوں سے اس حرکت کا سوال کیا جائے گا۔ وہ اسے اطمینان دلانے کے لیے نرمی سے بول رہا تھا، مگر اسوان اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسوان… ایاد اس کی بے ہوشی پر پریشان ہو گیا۔ میسم ایک درخت سے ٹیک لگائے نہایت سکون سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جیسے مووی چل رہی ہو۔ ایاد نے اسوان کو سہارا دیتے ہوئے موبائل نکال کر اورات کو کال ملا لی۔ کال جاتی رہی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسوان کو دیکھ کر مجبوراً ایک نمبر ملایا۔ السلام علیکم، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی بابا جان۔ میرے پاس اس وقت خان حویلی کی ایک لڑکی موجود ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ وہ اسوان کے گرد ایک بازو پھیلا کر اسے اپنا سہارا دیے نہایت سنجیدگی سے بولتا، کال پر ہی پوری تفصیل بتا رہا تھا۔ علاقے کے
اس ہاسپٹل کے سامنے ایک ساتھ 2 گاڑیاں تیزی سے آ کر رکی تھیں۔ الہام، اوراد اور ابراہیم گاڑیوں سے نکل کر ہاسپٹل کے اندر کی طرف بھاگے۔ ہاسپٹل کے گیٹ پر ہی ایسے افراتفری مچ گئی تھی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، اور قیامت ہی تو ٹوٹی تھی۔ خانزادہ کو ہاسپٹل لایا گیا تھا اور اسے کیا ہوا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جس نے جہاں بیٹھے سنا وہیں سے بھاگا تھا۔ حویلی کے باقی مرد پہلے ہی وہاں موجود تھے، اور قیامت ہی تو ٹوٹی تھی۔ خانزادہ کو ہاسپٹل لایا گیا تھا اور اسے کیا ہوا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جس نے جہاں بیٹھے سنا وہیں سے بھاگا تھا۔ حویلی کے باقی مرد پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ خان عیسیٰ بزنس ٹور پر ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بابا کہاں ہیں؟ کیا ہوا انہیں؟ اوراد حواس باختہ سا خان عازر کے پاس پہنچا۔ انجائنا کا اٹیک آیا ہے، وہ ابھی انڈر آبزرویشن ہے، مگر گھبراؤ نہیں، ڈاکٹرز نے کہا ہے اب خطرے سے باہر ہے۔ انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں اسے بتایا۔ الہام گھبرایا ہوا سا کھڑا تھا۔ رباز نے اسے اپنے قریب کر کے تسلی دی تو اس کے کندھے پر سرک گیا۔ خانزادہ کے ہاسپٹل آنے کا سن کر ہی وہ بری طرح سہم گیا تھا۔ ابراہیم ڈاکٹرز کے پاس جا چکا تھا، جبکہ یاور اور داور کے ساتھ خان موسیٰ کھڑے ہوئے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ ادب خان بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ جب خان داور نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے ادب خان کو پکارا، بچیوں کو لینے نہیں گئے ادب خان؟ ان کے پریشان سوال پر ادب خان کے قدم رک گئے۔ اوہ میرا دماغ خراب، خیال نہیں آیا۔ خانزادہ صاحب کی حالت پر ہی رک گیا۔ میں ابھی جاتا ہوں خان صاحب، ادب خان پریشانی سے بولے۔ ایسا کرو ان سب کو سیدھا حویلی لے آنا، وہاں سے عیسیٰ کی فیملی کو بھی۔ اب خانزادہ کو دیکھیں ملے بغیر کسی کو چین نہیں آئے گا۔ خان عازر نے انہیں ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ وہاں حویلی میں خانزادہ کی فکر میں پریہان نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اور باہر خانی بیگم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تمہاری وجہ سے احتجاج کے نتیجے میں میرے بیٹے کا یہ حال ہوا ہے، تمہارے بے وجہ احتجاج کی وجہ سے۔ تمہاری ہمیشہ سے عادت ہے ہر معاملے میں بحث کرنا اور فضول کی ضد کرنا۔ خانی بیگم بھڑکی ہوئی سی ثنا بیگم پر غصہ ہو رہی تھی۔ آغا جان کی وفات کے بعد بھی آج تک ان کا رعب دبدبہ وہی تھا، اور ان کی حیثیت آج بھی سب سے زیادہ مستحکم تھی۔ ابراہیم ایک ملازمہ سے شادی کر رہا ہے اور خانزادہ ساتھ دے رہا تھا۔ میں احتجاج بھی نہ کرتی کیا؟ آپ اوراد کو ایسا کرنے دیں گی کیا بھابھی بیگم؟ ثنا بیگم نے خفگی سے سوال کیا۔ لہجہ اس بار مدھم تھا۔ وہ لڑکی ملازمہ نہیں تھی بھابھی، آپ نے ابراہیم سے پوچھے بغیر ملازمہ بنا لیا تھا اسے، گل جان بیگم نے تعصب بھرے لہجے میں کہا تو ثنا بیگم کا منہ بن گیا۔ اوراد کی بھی خوب کہی، حمالہ جیسی غیر سنجیدہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور شدید اختلاف کے باوجود بھی اس کی خوشی کے خاطر خاموش ہوں۔ خانی بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر ترش لہجے میں جتایا۔ حمالہ کے ذکر پر مرحا پہلو بدل کر رہ گئیں۔ وہ غیر سنجیدہ لڑکی آپ کے اوراد کے لیے انکار کر چکی ہے، ہو سکتا ہے خانزادہ کو وہی ٹینشن ہو۔ ثنا بیگم نے خانی بیگم سے جان چھڑوانے کے لیے حمالہ کا بھانڈا پھوڑا۔ خانی بیگم تو دنگ رہ گئی، یہ میں کیا سن رہی ہوں مرحا؟ حمالہ شادی سے انکار کر رہی ہے؟ وہ مرحا کو دیکھتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتی ہوئی سوال کر رہی تھی۔ مرحا بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ابھی نہ سمجھ ہے تو مرحا نے وضاحت دینا چاہی، نہ سمجھ ہے تو کچھ بھی کرے گی۔ خان اوراد کے لیے انکار کرنے کی جرأت کیسے ہوئی اس کی؟ کیا یہی تربیت دے رہی ہو تم سب بیٹیوں کو؟ منہ اٹھا کر ماں باپ کے کیے فیصلوں سے انکار کر دیتی ہیں۔ خانزادہ
دل بڑا کر کے ان کو اپنے بہترین بیٹوں کے لیے قبول بھی کرے اور ان کے پاؤں بھی پکڑے۔ تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ باہر کے معاملات بھی دیکھے اور حویلی میں بھی ہر آئے دن یہی سب جھیلے گا۔ اس کی یہی حالت ہوگی، اسے ٹھیک ہو کر آنے دو۔ اب ساری لڑکیوں کو تو میں سدھاروں گی۔ خانی بیگم اپنے اصلی جلال روپ میں آ چکی تھی۔ ایقان ان کے جملوں پر خفت سے سر جھکا گئی۔ ہم سمجھائیں گے اسے۔ مرحا نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ان کا سارا غصہ اب لڑکیوں پر اترنے والا تھا۔ وہ تو پہلے بھی یہی کہتی تھی کہ حویلی میں بیٹیوں کو ضرورت سے زیادہ ڈھیل دی گئی ہے، جبکہ اس سارے معاملے سے بے خبر لڑکیاں ابھی تک یونی سے نہیں لوٹی تھیں۔ خانزادہ کو ہوش آ چکا تھا۔ سب اس کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے تو الہام ان کے سینے سے ماتھا ٹکائے ان سے لپٹ گیا۔ یار اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سوچ لیا ہے ہمالہ تمہاری ہی بہو بنے گی بس۔ داور محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر بولے تو وہ سر ہلا گئے۔ زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لالا، خانزادہ نرمی سے بولے تو وہ ان کا ہاتھ تھپ تھپا گئے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، میرا فائدہ ہے، میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رہے گی، اور کیا چاہیے؟ وہ تو پاگل ہے، خود بھی نہیں جانتی کیا چاہتی ہے۔ تم سے اتنا پیار ہے اسے، اور ویسے بھی بچے اگر اچھے برے کا فرق نہ جان سکیں تو بڑوں کا حق ہے خود فیصلہ کریں۔ خان داور مضبوط لہجے میں بول رہے تھے۔ خانزادہ کی اس حالت کو دیکھ کر سبھی ڈر چکے تھے۔ اب بھی رباس اور الہام ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو لگ رہا ہے آپ ٹھیک ہیں، بٹ آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ تھوڑی سی بھی ٹینشن افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، سوچ سوچ کر ہارٹ پیشنٹ بن گئے ہیں۔ ابراہیم خفگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں ابراہیم۔ وہ ابراہیم کو نرمی سے تسلی دیتے ارد گرد نظر دوڑانے لگے۔ اور آپ کہاں ہیں؟ آیا تو ہوگا؟ سوال کرتے ہوئے ان کے لہجے میں بے چینی صاف واضح تھی۔ شکرانے کے نفل پڑھنے گیا ہے۔ تمہارے بیٹوں نے تو پریشان ہونے میں لڑکیوں کو بھی مات دے دی۔ خان عاذر مسکرا کر الہام کو دیکھ رہے تھے۔ وہ منہ بنا کر رخ پھیر گیا۔ خانزادہ ہنس کر اسے سینے سے لگا گئے، حالانکہ میں انہیں شیر سمجھتا تھا۔ خانزادہ کی بات پر کمرے میں داخل ہوتے اورات نے نظر بھر کر باپ کو دیکھا۔ آج جتنا اس کا دل ڈرا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ یکدم باپ کے ہنسنے بولنے والے روپ کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی، اور اب انہیں دیکھ کر ہی سکون آ گیا تھا۔ میں تو شیر ہی ہوں۔ یہ دونوں بھیگی بلی بنے ہوئے تھے۔ اس سے پوچھیں جس کے نام کا مطلب بھی شیر ہے۔ رباس بھائیوں پر ہنستے ہوئے اورات کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ وہ خاموشی سے خانزادہ کے پاس سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹرز نے دوبارہ چیک اپ کروانے کے بعد بھی ڈاکٹرز نے سختی سے خانزادہ کو ٹینشن نہ دینے کی تاکید کی۔ باقی سب ان سے مل کر ان کی ضد پر حویلی واپس پہنچے، مگر اورات ان کے پاس رک گیا تھا۔ اورات تم ٹھیک ہو؟ خانزادہ کو اس کی مسلسل چپ پر اس سے خود سوال کرنا پڑا۔ آپ نے تو پوری کوشش کی کہ میں ٹھیک نہ رہوں، کیا ضرورت تھی ٹینشن لینے کی؟ وہ یکدم لڑ پڑا۔ بیٹا یہ سب تو اس ایج میں ہوتا رہتا ہے، تمہاری فکر تھی مجھے، تمہاری خوشی پوری نہیں کر پایا۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئے۔ بھاڑ میں گئی میری خوشی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر اب میں خوش رہا ہوں؟ ویسے بھی مجھے آپ نے بچہ ہی سمجھ لیا ہے۔ حمالہ کے انکار کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے خواہ مخواہ ٹینشن لی۔ وہ خفگی سے بول رہا تھا۔ خانزادہ اس کے الفاظ پر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ زبردستی کرو گے؟ پاگل ہو گیا؟ وہ ناراض ہوئے۔ ایسا کب کہا میں نے؟ چھوڑیں آپ وہ باتیں۔ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں علاقے کا اگلا سردار بنوں گا، اور مجھے پورا حق ہے حویلی میں کوئی بھی فیصلہ لینے کا، تو یہ حق میں اپنے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ وہ ابرو چڑھا کر انہیں بہت پہلے جذبات میں بولے گئے ان کے جملے یاد دلا رہا تھا۔ خانزادہ نے مسکراہٹ دبائی۔ پہلی بات تو یہ کہ حویلی کے فائدے اور اس کا وقار سلامت رکھنے کے لیے تمہیں اختیار دیا تھا کہ جو چاہو فیصلہ کرنا، اور وہ اختیار اب بھی ہے۔ رباس کے مزاج میں نرمی ہے، اسی لیے میں نے تمہاری
اصول پرستی اور سختی دیکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ سرداری تمہیں دوں گا، میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے۔ اپنے لیے یہ حق استعمال مت کرو، یہ زبردستی میں شمار ہوگا۔ حوالہ کو سب پاگل کہیں یا نہ سمجھ، مگر وہ بہرحال بالغ لڑکی ہے، اسے حق ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے۔ خانزادہ نے نرم لہجے میں اسے باور کروایا۔ تو آپ کو میری پرواہ نہیں؟ وہ بلیک میل کرنے لگا۔ تمہیں میری پرواہ ہے؟ انہوں نے بھی جتایا۔ پرواہ ہے، اسی لیے تو بیٹھا ہوں یہاں، مگر آپ نہیں مانیں گے کبھی۔ اور رات اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میں اس دن مان جاؤں گا جب تم میرا دیا نام بھی قبول کرو گے۔ تم نے تو مجھے بابا کہنا چھوڑ دیا تھا، میرا دیا نام بھی بدل دیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ میں آقا جان سے جدائی کے صدمے میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا۔ خانزادہ آج موقع پا کر بے ساختہ شکوہ کرنے لگے، اور آج سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں آپ کو بابا کہہ کر ہی پکارتا تھا، آپ مجھے سنتے ہی کب تھے؟ آقا جان سے جدائی کے صدمے میں آپ نے الہام کو بھرپور وقت دیا تھا، اور مجھے میری پکار کے جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں نے بس پکارنا چھوڑا ہے، رشتہ نہیں توڑ دیا۔ آپ مجھے عزیز ہیں، اسی لیے پلیز خود کو بیمار نہیں ہونے دیا کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رخ موڑے اداسی سے بولتا جا رہا تھا۔ خانزادہ نے محبت سے اسے دیکھا، وہ انسان تھے، شاید کبھی ان کی پکار انسنی کر گئے ہوں گے، اور وہ اسی بات کو دل پر لے بیٹھا تھا۔ پریہان کچھ عرصہ بیمار ہوئی تو اورات کو خانی بیگم نے سنبھال لیا تھا، اور الہام کو خانزادہ سنبھالتے رہے تھے، مگر اورات کو باپ سے آج بھی گلہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں اورات، فکر مت کرو، اور تم چاہے نہ مانو مگر اپنے بابا کو بہت پیارے ہو۔ خانزادہ نے محبت بھرے لہجے میں اسے احساس دلایا۔ میں مان جاؤں گا اگر اب آپ مجھے کسی بات کے لیے ٹوکیں گے نہیں۔ وہ انہیں دیکھتا شرط رکھ رہا تھا، کیوں، کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ خانزادہ ٹھٹک گئے۔ میں نے آپ کا دیا نام ریجیکٹ نہیں کیا، میرے ڈاکومنٹس میں اب بھی اورات خانزادہ ہی لکھا ہے۔ وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے بول رہا تھا، اورات خانزادہ تم کیا کرنے والے ہو؟ خانزادہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سوال دہرایا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو یا حویلی کو نقصان پہنچے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور وہ کیا کرو گے؟ وہ اب بھی وہیں اٹکے ہوئے تھے۔ میں حمالہ سے ہی شادی کروں گا بابا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ خانزادہ اس کے بابا کہنے پر کچھ پل کے لیے شاکڈ ہوئے، پھر یکدم مسکرا دیے۔ میں اسے تمہارے لیے منا لوں گا۔ خانزادہ نے بے ساختہ اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ میں یہ کام خود کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر شک نہیں کریں، میں کبھی غلط حرکت نہیں کروں گا کہ آپ کو شرمندگی یا پریشانی ہو، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا، اور خانزادہ کو اس پر یقین آ گیا۔ انہیں لگا اورات کبھی غلط نہیں کرے گا، شاید ٹھیک لگا تھا یا شاید نہیں۔ الہام اپنی شوخ باتوں پر پریہان کا دھیان بٹاتا انہیں کافی حد تک مطمئن کر چکا تھا۔ تو کیا واقعی ابراہیم لالا اس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں؟ الہام نے یاد آنے پر ماں سے سوال کیا۔ ہاں، وہ اسے سہارا دینا چاہتا ہے، اس نے ٹھیک فیصلہ کیا، لڑکی بہت کم عمر اور دنیا سے بیزار ہے، ابراہیم جیسا سمجھدار انسان اسے سنبھال سکتا ہے۔ پریہان نرمی سے بول رہی تھی۔ الہام مسکرایا۔ ہاں، آپ نہیں سمجھیں گی یہ باتیں، ان کو سہارا نہیں دینا، انہیں محبت ہو چکی ہے اس لڑکی سے، اب اتنی چھوٹی لڑکی سے محبت کریں گے تو اسے پانے کے لیے ایسے ہی بہانے بنانے پڑیں گے نا، ورنہ ان کے ہاسپٹل میں کیا یہ پہلی اور آخری پیشنٹ تھی جس کا اتنا خیال ستا رہا ہے؟ الہام کی تیز گام کی طرح زبان نے پریہان کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ الہام، شرم لحاظ کیوں ختم ہو گیا ہے تم میں؟ وہ بڑا بھائی ہے جس پر یوں بول رہے ہو، بہت بدتمیز ہو گئے ہو، کسی اور کے سامنے ایسی بات کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ پریہان نے آنکھیں دکھائیں تو وہ آنکھیں گھماتا بے نیازی سے سر ہلانے لگا، مگر انداز بتا رہا تھا اثر بالکل نہیں ہوا، جبکہ وہاں ابراہیم ثنا بیگم کی ناراضگی پر سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا، زرشِ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، اچھے گھر کی لڑکی ہے وہ، میں نے مہمان کے طور پر بھیجا تھا،
کہ چلو حویلی میں کچھ مصروف رہے گی، یہ تو نہیں کہا تھا اسے ملازمہ بنا لے۔ ایک تو آپ نے میری ہونے والی بیوی کو ملازمہ بنا کر اس کی حالت خراب کر دی، اوپر سے آپ ناراض بھی مجھ سے ہو رہی ہیں۔ ابراہیم جب ان کی مسلسل بحث سے تنگ ہوا تو تنک کر بولتا انہیں حیران کر گیا، تمہارے باپ اور ماموں نے تو ہمیں سیدھی بات نہیں بتائی، اسے لا کر کہہ دیا ابراہیم نے بھیجی ہے لڑکی، کام وام کروا لینا، مہمان کو ایسے کون کہتا ہے۔ ثنا بیگم زج ہوئیں، تو یہ سوال بابا سے میں کر لوں گا، آپ نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا، اسے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا۔ ابراہیم نے خفگی سے انہیں جتایا،